हूँ शाहजेब खानजादा। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान सिफारती मुहाज पर सरगर्म है और जहां एक तरफ पड़ोसी मुमालिक को एतमाद में ले रहा है, वहीं बाअसर अरब मुमालिक के साथ भी राब्ते जारी हैं। वो अरब मुमालिक जो भारत के करीब समझे जाते हैं और हालिया दिनों में और ज्यादा करीब नजर आए हैं, नरेंद्र मोदी के करीब नजर आए हैं, अब कश्मीर से मुतालिक वो भी मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें वो मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। इस हवाले से कल का दिन बहुत अहम होगा। सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ये दौरा अहम है क्योंकि इससे पहले आज वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, जिसमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद से गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ये तीसरा टेलीफोनिक रब्ता था। अहम बात यह है कि कल सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा तो पाकिस्तान आ रहे हैं, इसके साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जाहिद भी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। इन आम दौरों से मुतालिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वो कल दोनों रहनुमाओं के सामने कश्मीर और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र रखेंगे। इसके साथ साथ आज वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ईरान और बांग्लादेश से भी कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की। इस राब्ते से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है और कल 2 अहम दोस्त ममालिक के वज़राए खारजा भी पाकिस्तान आ रहे हैं। अब मौजूदा हालात के तनाजुर में ये दौरे अहम हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों भारत के करीब समझे जाते हैं, ट्रेड के रवाबित हैं, तिजारत के रवाबित हैं। हालिया दिनों में नरेंद्र मोदी के बहुत करीब नजर आए हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़नामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कामरान यूसुफ की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक बाअसर मुमालिक ने भारत और पाकिस्तान को बातचीत के लिए रजामंद करने के लिए कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। खबर में ज़राए से दावा किया गया है कि माजी के बरक्स इस बार पाकिस्तान ने भारत से किसी भी किस्म की बातचीत के लिए कुछ शर्तें रख दी हैं, जिसमें कश्मीर से कर्फ्यू को हटाना और कश्मीरी क़यादत को जेलों से रिहा करने की शराइत शामिल है। खबर में ज़राए से यह भी दावा किया गया है कि माजी के बरक्स इस बार भारत पाकिस्तान से बातचीत का चैनल खोलने के लिए तैयार हो चुका है, मगर खबर में पाकिस्तानी हुकाम के ज़राए से यह दावा भी किया गया है कि भारत पर इस वक्त आलमी दबाव है, इसलिए पाकिस्तान की इस वक्त यही पोजीशन है कि जो इक़दामात भारत ने कश्मीर से मुताल्लिक लिए हैं उनकी मौतली तक पाकिस्तानी हुकूमत भारत से कोई बातचीत नहीं करेगी। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते रहे हैं, अपनी ट्वीट्स के ज़रिए उन्हें तशबीह देते रहे हैं हिटलर से। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल लिखा उसमें भी उन पर शदीद तनकीद की थी। अब क्या मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ये किरदार अदा कर पाएंगे, पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की टेबल पर ला पाएंगे? क्या भारत पाकिस्तान की शराइत मानेगा और क्या वाक़ईतन पाकिस्तान ने शराइत रखी हैं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ इन दोस्त ममालिक के वज़राए खारजा से क्या होगा? वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, अब ये 2 ममालिक जो पाकिस्तान के दोस्त हैं मगर नरेंद्र मोदी हुकूमत से भी इनके बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, भारत के करीब समझे जाते हैं, मुआशी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये कहा जा सकता है कि अब ये दोस्त ममालिक एक्टिव हो गए हैं कि पाकिस्तान और भारत को किस तरीके से मुज़ाकरात की टेबल पर लाना है, कोई राह निकाली जाए? शाहजेब, इस वक्त तो मुज़ाकरात का माहौल है ही नहीं। जहां कर्फ्यू का 30 दिन के कर्फ्यू दिन रात का हो, जहां लोगों की जिंदगी तोबर कर दी गई हो, जहां बुनियादी हकूक मुअत्तल हो, जहां जबर तशद्दुद हो, जहां पूरी कश्मीर की क़यादत जो है वो या कैद खाने में हो या नजरबंद हो, तो मुज़ाकरात किससे करेंगे और क्यों करेंगे? मतलब फिर ये जो 2 दोस्त मुमालिक हैं जो ज़ाहिर भारत नरेंद्र मोदी के भी बहुत ज़्यादा करीब हैं, इनके वज़राए खारजा कल आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उनके साथ एंगेजमेंट थी, हमारे उनके साथ ताल्लुकात थे, हैं, रहेंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर की सूरत हाल पर उनकी लीडरशिप को एतमाद में लिया गया। मेरी सऊदी वज़ीर खारजा से टेलीफोन पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई और उस माहौल को सामने रखते हुए, उन हालात को सामने रखते हुए तय हुआ कि बिल मुशाफा बैठकर उनकी खिदमत में जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है रखी जाए। पाकिस्तान के उनके साथ जो दरीना ताल्लुकात हैं और कौम के जो तकाजे हैं वो उनकी खिदमत में पेश की जाए और फिर उनसे गुजारिश की जाए कि इस मसले पर वो अपना किरदार अदा करें और कश्मीरियों के साथ इस जुल्म और बर्बरियत के साथ वो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने में हमारी मदद फरमाएं। तो शाह साहब, जो कामरान यूसुफ साहब की स्टोरी थी कि कुछ मुमालिक बाअसर मुमालिक
एक्टिव हो गए हैं, मगर इस दफ़ा शराइत पाकिस्तान ने रखी है, ना कि भारत ने। पहले कश्मीर से कर्फ्यू हटाओ, पाकिस्तान ने शर्त रखी है। कश्मीरी रहनुमाओं को जेलों से रिहा करो, ये शर्त रखी है। फिर क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने शराइत रखी हैं कि भारत अगर मुज़ाकरात चाहता है, या फिर अगर कुछ ममालिक एक्टिव हुए बासर के मुज़ाकरात हों, तो पाकिस्तान ने शराइत रखी हैं? मैं अर्ज करूं कि मैं पहले अर्ज कर चुका आपसे, अभी इस माहौल में हम भारत के साथ हरगिज बैठने के लिए माहौल नहीं है। और एक दफा ये बताइए, दो तरफा ताल्लुकात इस सरकार के साथ जिसकी सोच आपके सामने आया हो गई है, मैं समझता हूं मुझे उसमें ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं देती। देखिए, कुछ इंसान रूल आउट तो नहीं करता, लेकिन इस वक्त अगर कोई बामानी नशिस्त होनी है तो उसमें तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना होगा। किसी थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन इनके साथ बैठने से मुझे कुछ हासिल वसूल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि थर्ड पार्टी या फिर अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा करे। इस वक्त जो मोदी सरकार का तर्ज अमल है, इसके होते हुए पाकिस्तान बायलैटरल मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार से। नहीं, बायलैटरल मुज़ाकरात में मुझे कुछ पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। अगर बायलैटरल, देखिए हम तो बायलैटरल मुज़ाकरात के लिए एक साल उनको कहते रहे कि आइए बैठिए, इंगेज कीजिए और रास्ता निकालें। वो तैयार नहीं थे, वो हिचकिचा रहे थे, वो फरार अख्तियार कर रहे थे। हमारा ख्याल था कि चलिए इलेक्शंस का माहौल है, इलेक्शंस के बाद कुछ सूरत हाल बनेगी। इलेक्शंस के बाद आपने देखा सूरत हाल क्या बनी। उन्होंने यकतरफा इक़दाम लिए, उन्होंने यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने आपका भला हो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को रौंद डाला, उन्होंने वहां पूरा मकबूजा कश्मीर को कैद खाने में मुंतकिल कर दिया। अच्छा, फिर अगर दोस्त ममालिक कहते हैं कि उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और जो कि नज़र भी आते हैं, तो पाकिस्तान की क्या कोई शर्तें होंगी? अगर कोई तीसरा मुल्क भी आता है तो कोई शर्त रखेगा पाकिस्तान, या फिर कल जो दोनों दोस्त ममालिक आ रहे हैं उनके आगे फिर पाकिस्तान क्या मुकदमा रखेगा? देखिए, मैं कल मिलूंगा तो उनसे बात करूंगा, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अपनी गुजारिशात उनकी खिदमत में पेश करूंगा, उनका नुक्ता नजर सुनूंगा। हमारे करीबी रवाबित हैं और इंशाल्लाह उस माहौल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे आप देखिए, हवा इस वक्त आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज लंदन में एक तारीखी मुजाहरा हुआ है। और आप किसी से आप देखिए, वहां जो महात्मा गांधी के हाथ में भी कश्मीर का झंडा उनके मुजस्समे में उनने लटका दिया है कश्मीरियों ने और वहां के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट में। तो आज का आप खुद मुलाहिजा कीजिए कि लंदन की सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में, अगर माजी करीब में या माजी बईद में कोई ऐसा मुजाहरा हुआ हो तो मैं उसकी निशानदेही चाहूंगा। सब, और आपने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा दूसरे ममालिक किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा आप समझते हैं कि इन हालात में कोई किरदार अदा करेगा? भारत की जो हठधर्मियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, मगर उसके बाद एक जो स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज हो। पहले ट्रंप ने कहा था, सदर ट्रंप ने, कि मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा है, फिर वो ज़रा पीछे हटे, कहा दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये मुझसे कहेंगे तो किरदार अदा करूँ। और फिर उन्होंने कहा कि दोनों उम्मीद करता हूँ कि खुद रिजॉल्व कर लेंगे। इस सूरत में आपको लगता है कि हठधर्मी अपनी जगह बरकरार है, मगर भारत पर कोई प्रेशर पड़ रहा है, कोई दबाव डाल रही है बैनुल अक़वामी बिरादरी जो उन्हें डालना चाहिए? शाहजेब, भारत को यके बाद दीगर अल्लाह के फजलो करम से और उन मजलूमों की आहों से नाकामियां तो हो रही हैं। भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास ना हो, नाकाम हुआ। भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि यूरोपियन पार्लियामेंट में जो कश्मीर की कल बहस हुई है वो एजेंडे से हज़फ कर दी जाए, नाकाम हुआ। तो भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि दुनिया को कायल कर सके कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं और यूरोपियन कैपिटल्स में बिलखुसूस जो है वो एहतजाज हो रहा है, लोग अपनी बात कर रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं। और उसमें आप देख रहे हैं कि आज तो मुस्लिम उम्मा ये भी देख रही है कि बात कश्मीर तक महदूद नहीं, आज आप देख रहे हैं के बाद आसाम तक एथनिक क्लेंजिंग 35A के जरिए तो जब होगी सो होगी। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि आसाम में एथनिक क्लेंजिंग का आगाज हो गया है। 20 लाख लोगों को स्टेटस कर दिया गया है। वो दरबदर है, वो हवा में मोहलक है, उनको मालूम भी नहीं वो बंगाली हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो हिंदुस्तानी हैं, वो क्या है।
اور اس میں صرف اپنا مسلمان نہیں ہے، اس میں ہندو بنگالی بھی ہیں، اس میں 1,00,000 گورکھا بھی ہے۔ صاحب بالکل درست ہے، یعنی شاہ صاحب اس وقت مودی سرکار کا جو رویہ ہے اس میں پاکستان سمجھتا ہے کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر دوسرے ممالک کے ذریعے جو خود بھارت کے بھی قریب ہیں انہیں اپنا موقف بتا کر بھارت پر دباؤ بڑھایا جائے گا، یہی اس وقت حکومت کی اسٹریٹجی ہے۔ دیکھیے مودی سرکار اگر ان کی وہ آر ایس ایس کی اور فیسسٹ سوچ ہے، اس سے میز پہ بیٹھنا بے سود ہوگا۔ بہت شکریہ، وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس رویے کے ساتھ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو خبریں آ رہی تھی کہ 62 ممالک ایکٹیو ہو گئے ہیں، کل ایک ساتھ دونوں ممالک متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، دونوں کے وزرائے خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، اور دونوں ممالک بھارت کے خاص طور سے وزیر اعظم نریندر مودی کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ تو خبریں تھی کہ یہ کردار ادا کریں گے، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت مل کر اپنا کردار ادا کریں اور مذاکرات کریں اور معاملے کو نمٹائیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نریندر مودی سرکار کے ساتھ، وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات طے نہیں ہو سکتے، جو ان کا طرز عمل اس وقت ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت پر تنقید ہو رہی ہے کہ اس نے بااثر سیکٹرز کی بڑی کمپنیز کو رعایت دے دی ہے۔ پاور، سی این جی، فرٹیلائزر سیکٹر کی بڑی بڑی کمپنیوں کے واجب الادا 208 ارب روپے معاف کر دیے ہیں۔ نہ مشاورت کی گئی، نہ متعلقہ اداروں کی رائے لی گئی، جلد بازی میں آرڈیننس جاری کیا گیا، ہوم ورک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے معاملہ مشکوک ہو رہا ہے۔ 2011 میں اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے گیس پر GIDC یعنی گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس لگایا تاکہ اس ٹیکس سے گیس انفراسٹرکچر کے لیے پیسے جمع کیے جائیں، مگر گیس استعمال کرنے والے بڑے سیکٹر سی این جی، پاور، فرٹیلائزر اس فیصلے کے خلاف عدالتوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد یہ معاملہ عدالتوں میں چلتا رہا۔ 8 سال تک حکومت اور یہ سیکٹرز قانونی لڑائی لڑتے رہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت نے حال ہی میں یہ فیصلہ کیا کہ ان سیکٹرز کے ذمے 420 ارب روپے واجب الادا تھے، مگر معاملہ عدالت میں ہونے کی وجہ سے اس کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے ان سیکٹرز کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا کہ ان کے ذمے واجب الادا رقم میں سے آدھی رقم معاف کر دی جائے گی اور باقی انہیں آدھی ادا کرنی ہوگی۔ معاف کی گئی رقم تقریباً 208 ارب روپے بنتی ہے۔ جو کمپنیاں اس معاہدے پر دستخط کریں گی وہ عدالتوں سے لیے گئے اپنے اسٹے آرڈر واپس لیں گی۔ البتہ جن سیکٹرز نے عوام سے یہ ٹیکس لیا ہے اور حکومت کو آگے نہیں دیا ہے وہ انہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ اٹھا کہ حکومت یہ کیسے طے کرے گی کہ ان کمپنیوں نے عوام سے کتنا ٹیکس لیا، آگے حکومت کو کتنا دیا۔ اس حوالے سے آج وفاقی کابینہ میں اس معاملے پر غور کیا گیا، جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر عمر ایوب ساتھ میں ندیم بابر صاحب نے بتایا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ صدارتی آرڈیننس میں فورنسک آڈٹ کی شق شامل کی جائے گی۔ آج کابینہ میں بھی اس کی ڈسکشن ہوئی اور وزیر اعظم صاحب نے ہم ساتھیوں کو، ہم ساروں کو یہ حکم کابینہ نے جاری کیا ہے اور لا منسٹر صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ اس چیز کو امینڈمنٹ کے ذریعے GIDC کا جو فورنسک آڈٹ کی شق ہے وہ جو ہے فرٹیلائزر سیکٹر کی، وہ آپ امینڈڈ آرڈیننس کے ذریعے وہ فل فور جو ہے وہ سامنے لائیں کہ یہ بھی ابہام جو ہے یہ دور ہو جائے۔ حکومت پر تنقید ہو رہی تھی، اپوزیشن جماعتیں تنقید کر رہی تھی، میڈیا سے تنقید اٹھ رہی تھی، تو اب یہ فورنسک آڈٹ کا معاملہ آج میڈیا کے سامنے رکھا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ فورنسک آڈٹ کا فیصلہ کر کے اسے پہلے کرانا چاہیے تھا یا پھر آرڈیننس آنا چاہیے تھا، اور پھر جب تنقید ہو تو یہ آڈٹ کا اعلان کیا گیا، یعنی کہ یہ معاملہ آرڈیننس آنے سے فورنسک آڈٹ پہلے کرانا چاہیے تھا، یہ آرڈیننس آ گیا، اس کے بعد تنقید ہوئی، اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ یہ سوال ہے۔ عمر ایوب اور وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر نے یہ کہا کہ فورنسک آڈٹ سے متعلق کابینہ میں فیصلہ کر لیا گیا تھا، مگر اس شق کو آرڈیننس میں شامل نہیں کیا گیا، اب کیا جائے گا۔ اب ساتھ ہی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ فورنسک آڈٹ کیسے ہوگا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ندیم بابر نے کہا کہ فورنسک آڈٹ کی ضرورت فرٹیلائزر سیکٹر کے لیے ہوگی اور حکومت یہ پتہ چلائے گی کہ ان کمپنیوں نے کسانوں سے کتنا ٹیکس لیا اور آگے حکومت کو کتنا ٹیکس دیا۔ جو ٹیکس کسانوں سے لیا وہ تو ان کمپنیوں کو واپس کرنا ہوگا، اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ فرٹیلائزر کو ایک سیس کے تحت ان کو کہا گیا کہ گیس کی قیمت ہے بالفر 100 روپے اور اس کے اوپر آپ نے 50 روپے سیس دے دیے۔ ان کے اس 50 روپے سیس لگنے سے ان کی کھاد کی کیا قیمت بنی اور انہوں نے کنزیومر سے کیا چارج کیا، یہ چیز وہ کچھ کہہ رہے ہیں، عام کسان کچھ کہہ رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو آپ نے اتنے پیسے جمع کرائے، تو یہ تینوں چیزوں کو ہم نے ریکنسائل کرنا ہے۔ سو ہم نے آڈٹ کے تھرو طے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے ان پہ بالفرض 100 بلین روپے کا سیس لگا اس دورانیے میں، تو انہوں نے جمع کتنے کرائے، لیکن جمع تو انہوں نے حکومت میں کرائے نا، ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کسانوں سے کتنے لیے۔
اور اگر انہوں نے کسانوں سے زیادہ لیے اور حکومت کو کم جمع کرائے تو وہ جو فرق ہے وہ اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتے، وہ انہیں جمع کرانا ہے. لیکن اگر انہوں نے کسانوں سے لیا نہیں کچھ تو جو نہیں لیا اس کی 50% کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر وہ لے چکے ہیں کسانوں سے تو وہ تو اپنی جیب میں نہیں ڈالیں گے، وہ تو ہم اجازت بھی نہیں دیں گے انہیں جیب میں ڈالنے کی. یہ مقصد تھا فورینزک آڈٹ کا کہ یہ طے کیا جائے کہ انہوں نے کسانوں سے کھاد کی قیمت میں اس دورانیے میں اصل میں وصولی کتنی کی ہوئی ہے. اب یہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ آڈٹ، یہ سارا معاملہ پہلے کرا لینا چاہیے تھا، پھر آرڈیننس آنا چاہیے تھا، یا اس کے بعد اب یہ سارے اعلانات ہونے چاہیے تھے. ساتھ ہی ندیم بابر نے کہا کہ چونکہ بجلی اور گیس فراہم کرنے والی کمپنیوں کے معاملات کو ریگولیٹرز دیکھتے ہیں، اس لیے ان کمپنیوں کے فورینسک آڈٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ان کی جو سارا معاملہ ہے وہ پہلے ہی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، نیپرا کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. پاور کمپنیاں جو جیسی مرضی ہوں، چاہے کراچی الیکٹرک ہے، چاہے جینکو ہے، چاہے آئی پی پیز ہے، وہ صرف ایک آپ سمجھ لیں ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے جس نے ایک طرف سے کلیکٹ کرنا ہے اور دوسری طرف جمع کرانا ہے. اور جو کلیکٹ کرنا ہے اور جو جمع کرانا ہے وہ دونوں ریگولیٹر نیپرا اور کوگرا یہ ان کے حکموں کے مطابق ہے. تو اس میں ہمیں اصل میں آڈٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دو ریگولیٹرز نے ان کے نمبرز نکالے ہوئے ہیں. اب حکومت کا کہنا ہے کہ وہ جی آئی ڈی سی کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے. جی آئی ڈی سی کا معاملہ عدالت میں ہونے کی وجہ سے 15 ارب روپے اکٹھا ہو رہا ہے. اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو حکومت کو 47 ارب روپے ملیں گے. اس کے علاوہ پہلے ہی جو کمپنیاں اسٹے آرڈرز لے کر گئی تھیں، حکومت پہلے ہی کیس ہار چکی تھی کچھ کیسز میں، تو اس لیے وہ پیسے تو ویسے بھی نہیں ملنے تھے جتنا بڑا اماؤنٹ کوٹ کیا گیا. تو حکومت کے پاس دو آپشنز تھے، معاملہ کورٹ میں چلتا رہے اور پیسے نہ ملیں یا اس کا حل نکالا جائے. اس لیے شفاف طریقے سے یہ آرڈیننس لایا گیا. مگر ساتھ ہی اعتراض بھی اٹھ رہا ہے کہ حکومت نے جلد بازی کیوں کی. یہ اعتراض یہ ہے کہ فورینسک آڈٹ سے متعلق جب کابینہ میں فیصلہ لے لیا گیا تھا تو پھر اسے آرڈیننس میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے معاملہ مشکوک ہوا، حکومت پر تنقید ہوئی. اس کے علاوہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ حکومت نے جلد بازی کی، متعلقہ اداروں سے مشاورت نہیں کی. ARMI نیوز کے پروگرام میں میزبان کاشف عباسی سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما ادیب عباس نے اعتراف کیا کہ مشاورت نہیں کی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر حکومت اس معاملے کو شفاف رکھنا چاہتی ہے تو پھر جلد بازی کیوں کی جا رہی ہے. ساتھ ہی سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ فرٹیلائزر سیکٹر کا آڈٹ آسان نہیں ہوگا. کیسے اس بات کو ڈٹرمن کیا جائے گا؟ کمپنیز لسٹڈ ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ کیسے جانا جائے گا کہ جو پیسے یا جو قیمت انہوں نے بڑھائی تھی وہ جی آئی ڈی سی ہی کی ہیڈ میں تھی، کسی اور ہیڈ میں نہیں وہ شو کریں گی. اس سارے کے سارے آڈٹ کے پروسیس کو کیسے کیا جائے گا؟ یہ سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. مگر کیا بنیادی طور پر جو اعتراض حکومت پر ہو رہا تھا، حکومت اسے دور کرنے میں آج کامیاب ہوئی ہے؟ ایکسپریس ٹریبیون کے نمائندے شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز بہت شکریہ. شہباز، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو لاجک ہے اس میں وزن ہے کہ پیسے ویسے بھی نہیں مل رہے تھے مختلف انڈسٹریل سیکٹرز سے، تو یہ ارینجمنٹ اچھا کیا، بس ٹائمنگ کے مسائل ہیں اور جس طریقے سے ایشو کو ہینڈل کیا اس کی وجہ سے اعتراض اٹھ گیا، ورنہ حکومت کی اپروچ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ جی شاہزیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت میں جس طریقے سے بھی یہ معاملہ سارا وہ ہینڈل کر رہی ہے اس میں کافی سیریس پرابلمس ہیں. نہ تو اس میں ٹرانسپیرنسی اور نہ جو ان کا آرگیومنٹ ہے کہ ہم اس معاملے کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ہم یہ آرڈیننس لے، ہم عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے تھے تاکہ ان کے لیے کھاد کی قیمتیں کم ہو. یہ سارے اجلت کی ان کی باتیں ہیں، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے. یہ معاملہ جو شروع ہوا تھا جنوری 2019 میں ہوا تھا. اس وقت وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو جی آئی ڈی سی کیا اس کو 50% ویو آف کیا جائے گا اور ان کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی جائے گی. تو یہ پچھلے 8 ماہ میں یہ حکومت کیا کرتی رہی ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ 5 جو فرٹیلائزر کی کمپنیز ہیں وہ لوگوں سے کتنا ٹیکس وصول کر رہی ہیں، اور 5 فرٹیلائزر کمپنیوں کے جو اکاؤنٹس ہیں جو کہ لسٹڈ کمپنیز ہیں اس کو آڈٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر ان کا مقصد جی آئی ڈی سی کے ریٹس کم کر کے کھاد کی قیمتیں کم کرنا تھا تو وہ کام تو یہ بجٹ میں بھی کر سکتے تھے، ان کے پاس ایک موقع تھا. تو یہ سارے بہانے ہیں اور یہ سارے بہانے اس وقت پیش کیے جا رہے ہیں جب ایک میڈیا کا بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر آیا ہے. آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفینسو پہ چلی گئی ہے اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو کسان سے پیسہ وصول کیا گیا اور چند 5 بڑی کمپنیز کی جیب میں جائے گا، یہ معاملہ اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ایون کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے تو اس کو یہ ریکٹیفائی کرنے جا رہے ہیں. نمبر 2 جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے ان کو آج حکم دیا کہ وہ جائیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں، اور جو ڈیفینس انہوں نے پیش کیا وہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم 2011 کی یہ کہتے ہیں کہ جو 2011 والا جو آرڈیننس تھا، رادر وہ آرڈیننس نہیں تھا، وہ فائنانس بل کے ذریعے وہ قانون
قانون میں یہ لے کے آئے تھے تو اس میں جو فلاز تھے وہ پی ایم ایل این کی حکومت کا جو قانون آیا تھا 2015 والا اس کے اندر ایڈریس کر دیے گئے تھے. اس کی شق نمبر 8 ہے, اگر آپ وہ دیکھ لیں تو اس میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ 2011 سے اس کو وہ کور دے رہی ہے. اگر ہم ان کا یہ آرگیومنٹ مان بھی لیں کہ 2011 والا کیس بہت کمزور تھا, حکومت ہار جائے گی, تو اس میں جو ان کو نقصان ہوتا وہ 147 ارب روپے کا ہوتا. اور یہ جو 2015 والا جو قانون ہے اس کے تحت جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہے پرنسپل وہ 270 ارب روپے ہے, تو پھر بھی وہاں سے آپ کو تقریباً 122 ارب روپے زیادہ مل رہا ہے. تو یہ کون سا آرگیومنٹ ہے؟ اور جہاں تک پاسٹی آف ٹائم کی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو سمریز کے اوپر جو ویو نہیں لے سکے, یہ بات غلط ہے ان کی. یہ جب بھی آپ آپ کے سامنے ایک اور بھی مثال ہے, مئی 2013 میں جون 2013 میں پی ایم ایل این کی حکومت نے جب 480 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے سیٹل کیا تھا, تو اس کا جو پروسیس تھا وہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کمپلیٹ ہوا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ اس میں 65 ارب روپے کی زائد ادائیگیاں کی گئیں, اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو تھی خزانہ کی, اس نے ایک سب کمیٹی بنائی تھی. اس میں پی ٹی آئی کے سینیٹر محسن عزیز جو تھے وہ بھی اس کے ممبر تھے, غالباً کنوینر تھے اس کمیٹی کے. اس کمیٹی نے وہ معاملہ نیب کو ریفر کیا ہوا ہے. تو یہ جلد بازی کا کام ہوتا ہے, اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, اور یہاں پہ لگ یہ رہا کہ چند لوگوں کو فائدہ دیا گیا ہے. آج میں صرف ایس ایس جی سی کے اکاؤنٹس دیکھ رہا تھا. ایس ایس جی سی کی ایک جو لسٹ مینٹین ہوئی ہے اس میں ایس ایس جی سی کے جو پرنسپل ڈیوز معاف ہوں گے وہ تقریباً 89 ارب روپے کے ہیں. اس میں سے 47.7 بلین 10 بڑے گروپس یا کمپنیز کو جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ یہ ساری چیزیں واضح نظر آ رہی ہے کہ حکومت مخصوص لوگوں کو فائدہ دینا چاہ رہی تھی, اور ٹرانسپیرنسی کے اوپر کمپرومائز کیا گیا ہے, اور جب شور پڑا تو حکومت کو اب یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. بہت شکریہ شہباز رانا, اس حوالے سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. حکومت کا موقف ہے وہ لینے کے لیے ہم نے ندیم بابر صاحب سے بھی رابطہ کیا, عمر ایوب صاحب سے بھی رابطہ کیا, وہ دونوں پروگرام میں نہیں آئے. یہ معاملہ آج جب عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کی تو بتایا کہ شروع اسد عمر صاحب نے کیا تھا, اس کے بعد وہ وزیر خزانہ نہیں رہے, اس کے بعد کنٹینیو کیا گیا اور یہ آرڈیننس لایا گیا ہے. انڈسٹری کی طرف سے اس کو ویلکم بھی کیا گیا, ساتھ ہی جو رپورٹس آئیں اس میں بھی ویلکم کیا گیا, مگر کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے خود حکومت پر سوالات اٹھ گئے. اسد عمر صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر میں کیا کہا تھا؟ زراعت کے اوپر جی ایک چیز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. کھادوں کی قیمتیں بڑی تیزی سے بڑھی ہیں, اس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے. اور ایک وجہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے کہ وہ جی آئی ڈی سی لگا ہوا بھی ہے, کورٹ میں سٹے آرڈرز پہ ہے, وہ حکومت کو پیسہ مل بھی نہیں رہا, اور جو کھاد کی کمپنی ہیں وہ کسانوں سے لیتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت جو ٹوٹل جی آئی ڈی سی ہے وہ تقریباً 400 روپے بوری کے برابر ہے. 400 روپے بوری یوریا کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بہت بڑی رقم ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ یا تو فوری طور پر فیصلہ کر کے آپ جی آئی ڈی سی کو ختم کر دیں اور یہ 400 روپے بوری کی قیمت کم کروائیں, یا وہ جب لے رہے ہیں ان سے پیسہ واپس ریکور کیا جائے. کسان مشکل کے اندر ہے, کسان کی ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں, اور یہ تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا, یہ تو کھاد کی کمپنیوں کی جیب کے اندر جا رہا ہے پیسہ. اب یہ 20 جون 2019 کی بات ہے. فرٹیلائزر کو اسد عمر صاحب سے بہتر کون سمجھتا ہوگا؟ انہوں نے یہ کہا کہ کسان کو اس سے ریلیف دیا جائے. اتنے عرصے میں آڈٹ کے حوالے سے کیا اقدامات ہوئے, اب آرڈیننس آ گیا, اب آڈٹ کی بات کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے حکومت پر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں,